الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ جل شانہ نے ساری کائنات کو وجود بخشا اور ہر ایک چیز کو اس کا جو کام تھا وہ سکھلا دیا. ساری چیزیں، درخت ہو، سورج ہو، چاند ہو، ہوائیں ہو، ان ساری چیزوں کا خالق پیدا کرنے والا اللہ ہے. اور ان کا کیا کام ہے اللہ نے ان کو وہ بھی ان کی ڈیوٹی بتلا دی، ان کو کیا کام کرنا. انسان کو بھی وجود بخشا، انسان کو پیدا کیا. اب ظاہر سی بات ہے انسان سب مخلوقات ہے. جب ساری مخلوق کو اس کے کام سکھلا دیے گئے تو انسان بھی محروم رہ جائے گا. انسان کو بھی اس کی زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ بتلایا گیا. اس کے لیے کیا شکلیں اختیار کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت میں جو ترکیب مناسب سمجھی اس اعتبار سے انسان کی رہبری کے لیے جو سامان چاہیے تھا وہ سامان تیار کیا. آخری امت محمدیہ ہماری رہبری کے لیے ہمیں اپنی زندگی کیسی گزارنی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب دی، قرآن پاک. صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کو ان کی زندگی کیسے گزارنی ہے یہ طریقہ سکھلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کتاب نازل کی. یہ ایک پیغام، یہ قانون ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اتارا، اپنے بندوں کے فائدے کے لیے نازل کیا. میں آپ سے کہوں کہ آپ لوگوں کے لیے ایک پیغام آیا. یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب. آپ کا پہلا سوال یہ ہوگا کہ یہ کس نے بھیجا؟ ہوگا نہیں؟ پہلا سوال یہ ہوگا کہ یہ کس نے بھیجا؟ تو یہ قرآن پاک جو ہم پڑھاتے ہیں اور ہم اس کو تاق میں سجا کے رکھتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ خود قرآن پاک بتاتا ہے. اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ یہ کس نے اتارا، کیسی ہے اس کی شان، وہ یہ پیغام بھیجنے والے کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے، کیوں بھیجا پیغام. کہتے ہیں قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. حاکم کو جو جانتا ہے وہ حکم کو بھی جانے گا. حاکم کو جو جانتا ہے وہ اس کے حکم کو بھی جانے گا. اور جتنی حاکم کی عظمت اس کے دل میں ہوگی اتنی اس کے حکم کی عظمت بھی آدمی کے دل میں ہوگی. جو آدمی حاکم کو ہی نہیں جانتا اس کے حکم کی اس کو کیا پڑے. جو آدمی جس کی جتنی حیثیت کو پہچانتا ہے اتنی اس کی باتوں کی، اس کی عمل کی قدر کرتا ہے. یہ ہم سب جانتے ہیں. تو یہ کلام کس نے اتارا؟ جب ہم اتارنے والے اس پیغام کو بھیجنے والے کو جانیں گے تو اس پیغام کی قدر ہمیں کہ یہ پیغام کی عظمت ہمارے دلوں میں آئے گی. یہ پیغام کس نے اتارا، کس نے بھیجا ہمارے لیے، اس کو ہم سے کیا تعلق ہے. کہتے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا کلام ہے. یہ پیغام رب العالمین
جو سارے جہاں کا پالنے والا، کوئی ایک دو آدمی کی پالنے کی ذمہ داری لینے والا نہیں، تمہارے سیف کی طرف سے نہیں، تمہاری باس کی طرف سے نہیں، بلکہ یہ سارے جہاں کا، دنیا ایک جہاں، آسمان ایک جہاں، آخرت ایک جہاں، نہ جانے ایسے کتنے جہاں ہیں، سارے جہاں کا پالنے والا اور سارے جہاں کا نظام کرنے والی جو ذات ہے، جو شخصیت ہے، اس کی طرف سے ہم انسانوں کے لیے یہ پیغام آیا ہوا ہے۔ جب وہ ذات کیسی ہے، آدمی پہلے فوراً یہ پیغام آیا ہے، یہ میسج آیا ہے، کون ہے بھیجنے والا، اس کا علم کا معیار کیا ہے، اس کا علم کیسا ہے؟ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب کا علم اللہ کو، یعلم السر وما یخفی، جو چھپ کر کہی جائے اسے بھی جانتا ہے، جو پکار کر کہی جائے اسے بھی وہ جانتا ہے۔ یا بنی انها ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ کی علم، اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت کیسی ہے کہ ان تکن مثقال حبۃ من خردل، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، تکن فی صخرۃ، چاہے وہ چٹان کے نیچے دبی بھی ہوگی جس تک انسان کی رسائی نہیں ہوتی، اور فی السماوات، اتنا دور ہے کہ آدمی دیکھ نہیں سکتا، آسمانوں میں، اور فی السماوات اور فی الارض، یا تو زمین کی گہرائی میں ہے، زمین کی تہ میں ہے، جہاں تک انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ یأتی باللہ، کل قیامت کے دن اللہ اس کو بھی لا کھڑا کرے۔ کیوں؟ جانتا ہے نا کہ یہاں پر یہ چیز ہے، ہم کو کہا جائے کہ وہاں سے وہ چیز لے کر تو جو ہمارے علم میں ہوگی وہی لائے گی۔ اللہ کا علم ایسا ہے، چٹان کے نیچے ندی کی ہو اس کو بھی وہ جانتا ہے کہ قیامت کے دن حاضر کرے گا، آسمانوں کی بلندی پر ہو اس کو بھی حاضر کرے گا، زمین کی تہ میں، زمین کے اندھیرے میں جو چیز ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اللہ اس کو بھی حاضر کرے گا۔ تو اللہ کا علم کامل، اللہ کی قدرت کیسی ہے، یہ کلام قرآن پاک ہمارے لیے جس نے بھیجا ہے، ذرا اس کی طاقت کا تو علم بتاؤ، طاقت تو بتاؤ کیسی ہے۔ کہتے ہیں القوۃ للہ جميعا، ساری طاقت اسی کے لیے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ، جو چاہتا ہے وہ کرے۔ ہم میں سے جتنا بھی پاور والا آدمی ہو، لیکن یہ اس کے بس میں نہیں ہے کہ جو چاہے وہ کر لے، جو چاہے وہ کر لے، یہ کسی کے بس میں نہیں ہے، لیکن وہ اگر کسی کے بس میں ہے تو وہ صرف اللہ کے لیے جو پیغام بھیجنے والا ہے، فعال لما یرید، سب کچھ جانتا ہے۔ ارے اس کی حکومت ہے کہیں پر، بادشاہ ہے کہیں کا، کہتے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، سلطان السلاطین ہے، سارے بادشاہ اس کے سامنے ناکام ہیں، فیل ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کی ہے۔ آپ کہو گے یہاں تو یہ مختلف بادشاہ پی ایم دکھتے ہیں ان کی، ارے ان کی حکومت کہاں ہے، ان کی حکومت کہاں ہے؟ حکومت تو اللہ کی چلتی ہے، کسی کے بس میں ہے کہ کسی کی جان کو بچا لے، مرتے ہوئے آدمی کو بچا لے، کس نے اس کو مارا؟ اللہ نے۔ کسی بیمار آدمی کو ڈاکٹر عاجز ہے کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا، اس کو شفا دے دیتا ہے، کس نے؟ کس کا بس چلا، کس کی حکومت چلی؟ بارش کے لیے ساری کائنات تقاضا کرتی ہے کہ بارش ہو جائے، اللہ کا حکم کس کا چلا؟ بادشاہت کس کی ہے؟ حکومت کس کی؟ اللہ بنے خوب بارش برسا دی، لوگوں کی چاہت یہ ہے کہ بارش بند ہو جائے بس، لیکن کس کی چلتی ہے؟ کون سے بادشاہ کی؟ کتنا بھی عظیم اور مرتبہ شخص ہو، کسی کی نہیں چلتی ہے، تو کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی چلتی ہے۔ ایسی طاقت والا، ایسی بادشاہت والے ذات کے اللہ کی طرف سے یہ کلام ہمارے اور تمہارے لیے یہ نازل ہوا۔ اچھا، یہ ہے اللہ جس نے ہمارے لیے پیغام بھیجا۔ یہ قرآن پاک ایک پیغام ہے، ایک قانون ہے، صرف اصال ثواب کے لیے، صرف نماز میں پڑھنے کے لیے، صرف موت میت کے موقع پر پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ اس میں انسانوں کی زندگی کیسے گزرے اس کا طریقہ بیان کیا ہے۔ یہ قرآن لایا کون انسان؟ دوسرا سوال ہوتا ہے کہ یہ لایا کون؟
ہم تک اس پیغام کو پہنچایا کس نے؟ کہتے ہیں کہ وہ نزل بہ الروح الامین، روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام، جن کا لقب ہی امین ہے، امانت دار ہے، وہ ذات، وہ شخصیت، وہ سارے فرشتوں کا بادشاہ جبرائیل امین وہ لے کر آیا۔ یہ کلام اللہ، یہ جبرائیل امین جس کی امانت میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں، وہ اللہ کا امین ہے، اس نے یہ کتاب پیغام یہ لا کر لوگوں تک پہنچایا۔ کہاں اترائی؟ اس کے یہ لے کر آئے جبرائیل امین، کہاں اس کا نزول ہوا؟ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، نبی علیہ السلام سے آپ کے قلب اطہر پر، نبی علیہ السلام کے دل پر اس کا القاء ہوا، اور آپ علیہ السلام کے الفاظ آپ علیہ السلام نے اس کو زبان سے ادا کیا، وہ آج تک ہمارے سامنے۔ تو علی قلبک، تو یہ کہاں کس نے اتارا؟ رب العالمین نے اتارا۔ کہ کون لے کر آیا؟ نزل بہ الروح الامین، جبرائیل امین امانت دار شخص لے کر آیا۔ کہاں اترا؟ کیسی پاک ذات پر اترا؟ علی قلبک، دنیا کے سب سے بہترین پاکیزہ شخصیت جناب عالم سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ کیوں بھائی یہ ہم کو پیغام کیوں دیا گیا؟ علی قلبک لتکون من المنذرین، تاکہ انسانوں کو خبردار کر دیا جائے کہ انسان غفلت کی زندگی میں پڑا ہوا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بس جو ہماری نگاہوں سے دکھتا ہے بس یہی سب کچھ ہے۔ تو آگاہ کرنا ہے، ان کو متنبہ کرنا ہے کہ آگے ایک زندگی آنے والی ہے، اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے، اور ہمیشہ کی زندگی ہے، بہت بڑا نفع ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے وہ جنت ہے۔ آگے ایک بہت بڑا نقصان آنے والا ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے وہ آگ ہے، جہنم کا عذاب ہے۔ تو یہ قرآن کیوں اترا؟ انسان کو یہ سکھانے کے لیے کہ وہ طریقہ سکھانے کے لیے کہ جس میں انسان کی دنیا بھی سنورتی ہے، دنیا میں بھی سکون اور اطمینان ملتا ہے، اور آخرت کی زندگی بھی کامیابی کے ساتھ گزرتی ہے۔ یہ بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام لوگوں کے لیے بھیجا ہے۔ یہ صرف تلاوت کرنے اور ایصال ثواب کے لیے نہیں، اس کے مضامین ایسے ہیں کہ سارے مضمون اس کے سامنے پھیلے ہیں۔ کوئی کتاب ایسی مقدس کتاب نہیں ہے جس کی تعظیم اتنی کی گئی ہو جتنی کہ قرآن پاک کی گئی ہے۔ کیوں؟ یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں، یہ قرآن کسی انسان کا بشر کا کلام نہیں ہے، یہ تو خالق کے کائنات کا ہے۔ خالق اور مخلوق میں کیا جو ہم میں سے کتنا بھی عالم ہو، کتنا بھی علم اور تجربہ رکھتا ہو، لیکن اس کے کلام میں بے شمار غلطیوں کا احتمال ہے، لیکن جو خالق کے کائنات ہے، جس کا علم کامل ہے، جس کی قوت کامل ہے، جس کی بادشاہت کامل ہے، اگلا پچھلا سب کو جانتا ہے، اس کی بات میں کہاں شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ میرے عزیز دوستو، یہ کلام انسانوں کی رہبری کرتا ہے، زندگی کے ہر موڑ میں آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کس طرح سے گزرنا، اس موڑ پر کس طرح سے گزرنا ہے۔ یہ جس نے اس کی حقیقت کو سمجھا، اس کے دل کی کایا اللہ نے پلٹ دی، جس جماعت نے اس کو مضبوطی کے ساتھ تھاما اور پکڑا، اللہ نے اس کو دنیا میں بھی بادشاہت کی، دنیا میں بھی حکومت کی کامیابی دی، اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہو گیا۔ ہمارا حال کیا اس کلام پاک کے ساتھ کہ ہم نے تو اس کو بالکل چھوڑ دنیا کے جتنے علوم اور فنون تھے، جس میں صرف دماغی اٹکل ہے، یقین کچھ نہیں، سارے علوم اور فنون حاصل کرنے کے لیے ہم نے بھی کوشش کی، اور ہم نے اپنے بچوں کو بھی لگا لیا، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل ہو گئی، لیکن اگر اسے پوچھا جائے کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ کر کے بتا دے، تو نے تو بہت دنیا کی ڈگری حاصل کی، صرف قرآن پاک کی ایک سورت کا ترجمہ کر کے بتا دے تو وہ منہ چھپاتا ہوا رہ جائے۔ تو یہ ہمارا قرآن پاک کے ساتھ حال ہے، یہ اللہ کی ایک رسی ہے، ایک سرا لوگوں کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس نے اس سرے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا، اللہ کی نصرت اور مدد اس کے ساتھ ہمیشہ رہی اور آئندہ بھی ہمیشہ رہے گی، لیکن جس نے چھوڑا اللہ نے اس کو ذلیل اور خوار کر کے رکھ دیا اور اس کو پیچ کر رکھ دیا۔ قرآن حدیث کے الفاظ ہے کہ جس نے اس کو چھوڑا، جس نے اس کو چھوڑا من جبان، اپنے ظلم کی کبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قسم اللہ نے اس کو پیس کر دیا۔
جو اس کے علاوہ کسی اور رہبری اور گائیڈ لائن کو ذریعہ بنائے گا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، اللہ اس کو ذلیل اور خوار اور گمراہ کر دے گا۔ تو میرا عزیز دوستو، آپ سے گزارش بس اسی کی ہے کہ یہ کلام ہے، اس کو سیکھنے کے لیے کوشش کرو، اس کو پڑھو اور اس سے تو معلوم کرے اس میں مجھے میرے اللہ نے کیا کہا۔ ایسے ہمدرد جو آپ کا سراپا خیر ہے، اس میں ایسے قانون ہیں جو قانون بنانے والا آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، بے انتہا محبت، جیسے یہ ظالموں کے قانون کی طرح نہیں کہ ان کے دماغ میں قانون آیا، نافذ کر دیا، کھوپ دیا، چاہے اس میں لوگوں کا نقصان ہوتا ہو، کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے جو قانون بتایا ہے اس میں انسان کی فلاح ہے، انسان کی کامیابی ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ میرا عزیز دوستو، ہم اپنا رونا روتے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت ایسی ہو گئی، اس کی حالت یہ ہو گئی، اس کے حل کرنے کے لیے نہ جانے کتنے حملے آزماتے ہیں، کتنی نالج حاصل کرنے کی کوشش کرتے، کبھی اخبار پڑھتے، کبھی پچھلی وہ ہسٹریاں پڑھتے، لیکن قرآن کی طرف کوئی رجوع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اس میں سب کچھ ہے، فیہ نبأ، کو حدیث میں آتا ہے کہ پچھلے جو واقعات ہیں وہ بھی اس قرآن میں موجود ہے، آئندہ جو ہونے والا ہے وہ بھی سب تمہارا اس کے اندر موجود ہے۔ بس تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، اس میں ذرا غور و فکر تدبر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آدمی غور کرے گا اس سے خود بخود مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں قرآن پاک کی عظمت کو بٹھا دے اور اس قرآن پاک کے معانی اور اس کے مطالب کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی کو گزارنے اور اس کے ذریعے دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔